الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم۔ جب انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، روح آسمانوں کی طرف پرواز کرتی ہے اور اس کا جسم مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اردو زبان میں اس کو تدفین کہا جاتا ہے۔ تدفین کے بعد سر کے جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا پہلا رکوع الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سے لے کر ھم المفلحون تک پڑھیں، اور پاؤں کے جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھیں۔ اسی کو اول اور آخر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابہ کے تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے ثابت قدمی کے حق میں دعا کرو، کیونکہ اب منکر نکیر اسے سوال و جواب کریں گے۔ دعاؤں کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں اور ہر انسان اپنے اہل و اجداد کے حق میں الگ الگ طریقوں سے دعائیں کرتے ہیں، اور انہی دعاؤں کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو چاہیے جو درود اس کو یاد ہو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے، اور قرآن کی جو صورتیں اس کو یاد ہو وہ پڑھ کر آخر میں 3 مرتبہ درود پڑھے، اور اللہ سے مردے کی مغفرت کے لیے دل میں دعا کرے۔ اور فاتحہ پڑھنے کے دوران قرآن کی صورتوں کی جب تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی 10 مرتبہ تلاوت کریں یا کم سے کم 3 مرتبہ تلاوت ضرور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ اخلاص کی 1 مرتبہ تلاوت کی گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کی، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو اس نے 1 قرآن کی تلاوت کی۔ اور اگر کسی انسان کو کچھ بھی یاد نہ ہو تو اپنے اہل و اجداد کے حق میں اپنے دل میں ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے، یہی اس کے لیے فاتحہ ہے۔